هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى بالمرتضى وبناهما والفاطمة غوث أعظم بمني بسر ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینا خدا کا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو غلبہ دین کے حوالے سے جو تحریک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بعثت مبارکہ کی جو فرائض تھے اس کے تحت جس کا آغاز کیا، غلبہ اسلام کی جس عالمگیر تحریک کا آغاز فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو استوار فرمایا، اس کے اصول و قوانین وضع فرمائے، اور اس کی اولیات کی تکمیل فرمائی. پہلا مرحلہ جو بنیاد کہلاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا کہ اس تحریک کے تکمیلی کام کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کا انتخاب فرمایا. اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں سے اپنے پسندیدہ بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو، چنیدہ بندوں کو، منتخب بندوں کو اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا، اور آئندہ بھی ایسے لوگ آئیں گے. افراد تو آتے رہتے ہیں، مگر آئندہ ایسی شخصیات آئیں گی انشاءاللہ. جب شخصیات اور افراد کا فرق سمجھ لیں، فرد وہ ہوتا ہے جو محض اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے. فرد اور اس کے کام، اس کے فائدے اس کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، لیکن شخصیات سے وہ خود بھی اور پھر اس کی ذات سے بہت سے مستفیض ہوتے ہیں. تو شخصیت بھی آتی رہی، افراد تو آتے ہی رہے، لیکن جب امت کا انتخاب کیا گیا غلبہ اسلام کی تحریک کی تکمیل کے لیے،
تو تکمیل غلبہ اسلام کی اس تحریک میں حصہ ملانے کے لیے اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا انتخاب فرمایا، اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے جو جس طرح سے درجے ہیں، جو ان کے مقامات ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سی اچھی شخصیات۔ اب خلفائے راشدین کے بعد جو دور شروع ہوا وہ دور ملوکیت کا دور ہے، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آخری خلیفہ راشد ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت 30 برس قائم رہی، وہ خلافت جو علی منہاج النبوت تھی، خلافت علی منہاج النبوت۔ خلیفہ تو بعد میں آنے والے سبھی کہتے رہے اپنے آپ کو، لیکن وہ خلافت جو طریقہ نبوت پر تھی، جس کا انداز وہی تھا جو ریاست مدینہ کے حکمران اعلیٰ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز حکمرانی، ان کے طرز حکمرانی پر جتنے خلفاء برقرار رہے وہ 5۔ کون کون سے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے شہزادے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5۔ اب چونکہ 5ویں کا دور بہت ہی مختصر 6 ماہ، اس لیے انہیں 4 میں ہی شمار کیا جاتا ہے، عرف میں 4 کہے جاتے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جائیں گے تو ایک 6 ماہ کی بھی خلافت کا دور ہے جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن، اب یہ پیریڈ ہے 30 سال کا، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ پیریڈ 30 سال، یعنی سن 40 ہجری میں یہ خلافت ختم ہوا، خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اب ملوکیت کا دور شروع ہوا، اس میں بھی بعض ملک یعنی بادشاہ ایسے آئے کہ جن کی سیرت و کردار اور جن کے طرز حکمرانی سے خلافت راشدہ کا دور جھلکتا تھا۔ انہی میں ایک نام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کہا جاتا ہے ان کا دور بھی خلافت راشدہ کا دور، تو ان کا دور خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے، اس لیے انہیں اس معنی میں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے، حالانکہ تھے وہ بادشاہ، کہے جاتے تھے خلیفہ، کیونکہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح جو کی تھی وہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کاتب وحی اور میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بھائی، یعنی اپنے برادر نسبتی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حق میں آپ نے صلح کر کے دستبرداری اختیار فرمائی، اور اس بات کی بشارت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کے آپ نے خود ارشاد فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن کی عمر 7 برس تھی، امام حسین کی عمر 6 برس تھی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو یہ دونوں شہزادے اس عمر کے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں ہیں، اور سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ تبارک، سید کے معنی سردار،
فرمایا اللہ اس کی برکت سے، اس کی ذات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے دور میں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کو آپس میں ملا دے گا۔ اور وہی ہوا کہ جس دور میں صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ، اور دوسرا گروہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور دونوں میں اس قدر آپس میں سنگین معاملات پیدا کر دیے گئے سازشیوں کی طرف سے کہ نوبت جنگ تک آ گئی، اور پھر جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، 3 جنگیں ہوئی۔ جنگ جمل بغیر بڑے کسی نقصان کے ختم ہو گئی۔ جنگ نہروان خارجیوں کے خلاف ہوئی، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک قرار دیا، معاذ اللہ، ان کے خلاف جنگ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں فاتح ہوتے رہے، ان کا گروہ فاتح ہوتا رہا، اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی بشارت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ یہاں تک فرمایا کہ علی تم سے بابیوں کا ایک گروہ لڑائی کرے گا اور علی حق پر ہوں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی، وہ بھی مجتہد تھے۔ اب 2 صحابہ ہوں اور اکابر ہوں اور مجتہد ہوں، فضائل میں برابر نہیں، لیکن بہرحال علم ادھر بھی ہے اور علم ادھر بھی ہے، ادھر بھی نسبت ہے ادھر بھی نسبت ہے، ادھر بھی شان ہے ادھر بھی شان ہے، لیکن بہرحال مولا علی کی بات کچھ اور ہے، ان کے پائے پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مولا علی تو مولا علی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام جب جہاد حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ شریف میں بچوں اور بزرگوں اور خواتین پر نگران مقرر کیا، اور جب جانے لگے تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی میں تم کیا اس بات پر خوش نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کو ہارون سے تھی علیہ السلام، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو امت کی نگہبانی کس کے ذمے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے کتنا زبردست اسٹیٹس مقرر کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی کو نوازا، اور کیوں نہ نوازتے کہ علی تو پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آج چلیں یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، سن لیں، پڑھا لکھا عقیدہ، وہ عقیدہ نہیں جو ملنگوں نے بنایا ہوا، وہ عقیدہ نہیں، ہم وہ عقیدہ بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ۔ ملنگوں کے پاس دلیل نہیں ہوگی، ہمارے پاس ہماری بات کی دلیل ہوگی۔ ملنگوں کے پاس دلیل صرف یہ ہوگی ارے تم تو مولوی خشک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو، جب ان کے پاس جہالت کا کوئی اپنے بچاؤ نہیں رہتا تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ تم تو خشک مولویوں کے ساتھ بیٹھے، تم جانتے نہیں کہ بھنگ کا سٹا لگا کے تصوف کا مزہ کیسے آتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ جو قوالوں کے وہ قوال جو سلفی لگا کر
یعنی نشہ کر کے اور پھر وہ گاتے ہوں. انہیں کیا پتا کہ عالم جب قرآن و حدیث بیان کرے گا تو کیا قوال کا قول قرآن و حدیث سے بڑھ کر ہوگا؟ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں قوال کی عزت دیکھ لو اور عالم دین کی عزت دیکھ لو. عالم تقریر کرے گا، کسی کو کوئی پہلو بدلے گا، کوئی ادھر دیکھے گا، کوئی ادھر دیکھے گا، لیکن وہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب قوالی شروع ہوتی ہے تو پھر لوگوں کا جھومنا دیکھیں اور مست ہونا دیکھیں اور ناچنا دیکھیں اور تھرکنا دیکھیں. یہ اس سے ہر ذی علم خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ حق کیا ہے. قوالوں سے قوالی کی دلیل کوئی مانگے تو کیا قرآن و سنت سنا سکتے ہیں اس کے جواب میں؟ نہیں ہوگی ان کے پاس. عزیزان گرامی، آج 17 رجب المرجب ہے. 17 ہے نا؟ 16 ہے. اللہ کا شکر ہے، پہلی دفعہ متفق آواز آئی ہے. اچھا، کئی تاریخیں ابھی گزری ہیں جن کی نسبت بڑے بڑے اکابرین سے کی جاتی ہے. 13 رجب مولا علی کی پیدائش سے منسوب ہے. 13 رجب معروف ہے کہ یہ حضرت علی کی تاریخ پیدائش ہے، اگرچہ کہ اہل سنت کی کتابوں میں اس کی صراحت نہیں ملتی ہے. یہ عرف میں معروف اور بالخصوص اہل تشیع کے یہاں اس کا رواج ہے. اور وہ تو غلو میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا عقیدے گھڑے ہوئے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں، سر کے تاج ہیں. لیکن یاد رکھیے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بڑی فضیلتوں کے باوجود بھی وہ بشر ہیں، اور بشریت میں ان سے افضل جناب صدیق اکبر ہے. پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا علی ہیں. یہ اہل سنت کا بھی. اچھا، یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، یہ ترتیب خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نشست میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 جنہیں بشارت ملی، جنہیں خوشخبری ملی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نشست میں 10 کا نام لیا. اب حدیث اٹھائیے اور ترتیب پڑھیے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. تو بتائیے ترتیب کیسے شروع ہوئی؟ جو سرکار کی ترتیب ہے ہم تو اس کے مطابق ہیں. یا تو اپنی ترتیب لے کر آؤ جو اس کا مخالف ہے. تو اہل تشیع تو حد سے بڑھ گئے، انہوں نے تو بشریت سے ہی ان کو اوپر کر دیا اور معصومیت کے اس دائرے میں لے گئے جو صرف انبیاء اور ملائکہ کا خاصہ. آپ کو معلوم ہے اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے حضرت علی کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل ہے. استغفر اللہ. نبی سے افضل کوئی بشر نہیں ہو سکتا. کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ یاد رکھیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پوسٹروں پر، ان کے بینروں پہ لکھا ہوتا ہے جشن مولود کعبہ. یعنی کیا مراد؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ، سن لیجئے،
ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت علی کی ولادت حضور علیہ السلام کے جائے ولادت کے بالکل قریب میں ایک گھر تھا بنی ہاشم کے اندر، حضرت علی اس گھر میں پیدا ہوئے. حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ساری جماعت صحابہ اس بات پر متفق ہے، ایون کہ رافضی شیعہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اس بات پر وہ بھی ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت علی کے بیان میں تو شیعہ صرف کہتے ہیں، اہل سنت نہیں کہتے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. لیکن ایک صحابی ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام پر سنی اور شیعہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر. حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھتیجے ہیں جناب سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے. وہ صحابی ہیں. یہ ہم اہل سنت کا تحقیقی یہ عقیدہ ہے. حضرت مولا علی آپ خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، اس سے آپ کی فضیلت پہ کوئی کمی نہیں آئی. آپ کی فضیلت کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوں. کسی کا بھائی حضرت حکیم بن حزام تو پیدا ہوئے نا، لیکن کیا وہ مولا علی سے فضیلت میں بڑھ گئے؟ آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا آج تک، میرے بتانے سے سنا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت کا وہ باب نہیں تھا کہ جس کا اثر مولا علی کی عظمتوں کے اوپر پڑتا. مولا علی کی عظمت خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی محتاج نہیں ہے. مولا علی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں سرکار علیہ السلام نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا مولا علی کو. اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں جان لو کہ علی بھی اس کے مولا ہیں. آمنا وصدقنا، علی ہمارے مولا ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آقا ہیں. لیکن ہم اہل سنت افراط و تفرید سے کام نہیں لیتے، بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان سے بنتا ہے. ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش بھی متحقق نہیں ہے کہ 13 رجب ہی ہے، لیکن عرف میں مشہور ہے. کوئی منا لے اس دن ایصال ثواب کرے، ذکر اذکار کرے، قرآن خوانی کرے، نظر پیش کرے، کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ. لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ 13 رجب المرجب ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش. ایک اور تاریخ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ، جس ذات کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر بڑا فرق آتا ہے، اور وہ ذات ہے جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. امام جعفر صادق، آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب، کل جو تاریخ گزری یہ آپ کا یوم وصال تھا. سیدنا امام جعفر صادق یہ وہ عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی شخصیت پر اہل سنت اور اہل تشیع تمام متفق ہیں، ہر گروہ متفق ہے، اور انہی کے نام سے منسوب فقہ جعفریہ کہلاتا ہے. اہل تشیع کا جو فقہ ہے، جو انہوں نے شریعت کو ترتیب دیا ہے، جس طرح فقہ امام اعظم ہے، جس طرح فقہ امام مالک ہے، جس طرح فقہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہے، اس طرح رافضی شیعہ جس فقہ کو مانتے ہیں وہ فقہ جعفریہ کہلاتی ہے. تو گویا اس سے پتہ چلا کہ ان کے نزدیک امام جعفر صادق کا فقہ میں وہی مقام ہے جو اہل سنت کے نزدیک ان اماموں کا ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی. لیکن میں اہل سنت کا عقیدہ ان کے بارے میں آپ کو بالکل واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں
تاکہ آپ اور ہم سب گمراہی سے بچ جائیں اور غلط فہمی سے بچ جائیں اور کسی کے بارے میں رائے درست رکھیں جو رکھنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام جعفر صادق میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، اور الحمدللہ یہ فقیر انہی کے نسب میں سے ہے۔ میں جعفری انہی کی اولاد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، انہی کے نسب سے۔ الحمدللہ وہ تو میرے باپ ہیں، وہ میرے جد امجد ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد المعروف باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ یعنی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے، امام زین العابدین کے پوتے اور امام محمد باقر کے بیٹے ہیں۔ اس سے آپ ان کے نسب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن پر اہل سنت اور اہل تشیع سب ہی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اب آپ ان کی شان دیکھیں، اللہ نے بھی کیا شان رکھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس دور میں جلوہ گر ہوئے جس دور میں اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، یعنی اموی دور ختم ہو رہا تھا بنو امیہ کی حکمرانی کا، اور بنو عباس کی حکمرانی کا دور آیا تھا۔ دونوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تاریخ کا ایک بڑا ہی خونی باب ہے اگر ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں۔ بنو امیہ کے دور میں سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی آل کو ستایا گیا، ان کے گھرانے کی توہین کی گئی، اور بنو عباس کے دور میں اگرچہ کہ وہ اسی نام پر حکمرانی میں آئے تھے کہ ہم اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے بنو امیہ کے حکمرانوں کو قبروں سے نکال کر دوبارہ پھانسی کے اوپر چڑھایا اپنے دور میں، لیکن جس ذات کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، یعنی اہل بیت کے لیے ہوا نا یہ سب معاملہ۔ ایک نے ظلم کیا اور دوسرے نے ظلم کا بدلہ لینے کا نعرہ لگایا، لیکن آپ حیران ہوں گے بنو امیہ نے جتنا ظلم اہل بیت کے ساتھ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ بنو عباس نے بدلہ لینے کے نام پر اس سے زیادہ ظلم اہل بیت کے ساتھ کیا، اس سے زیادہ ظلم۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو بنو عباس نے قتل کرا، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو زندہ دیوار میں چن دیا گیا۔ یہ بنو عباس کے دور میں ہوا۔ میں تاریخ بتانے بیٹھوں تو بڑا دکھ کا معاملہ ہوگا، لیکن میں جو بات کہنے والا وہ سن لیں تاکہ میری بات مکمل ہو۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک ایسی ہستی تھے کہ میں آپ کے لیے وہ جملہ بتانے والا ہوں جس کو اہل سنت کا سب سے بڑا امام یعنی امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی بشارت حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عطا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، نعمان بن ثابت بھی فارس کے رہنے والے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے صحابہ سے فرمایا، علم اگر سریا پر بھی پہنچ جائے، علم اگر سریا پر بھی پہنچ یعنی بلندی پر اتنا پہنچ جائے کہ اسے حاصل کرنا دشوار ہو، اتنی بلندی پر ہو، اتنا دور ہو، حضور نے فرمایا اس کی نسل کے، اس کی قوم کے لوگ سریا سے بھی لے کر آ جائیں گے۔ شارحین حدیث نے فرمایا اس سے اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، وہی ان کی نسل کے اندر آئے، وہی ان کی قوم کے اندر آئے جن کا تعلق فارس سے تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے سرکار علیہ السلام نے بشارت عطا کی۔ اور جب سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد آپ نے علم کی جولانی دکھائی، اور جب آپ کے علم نے وہ فضیلت حاصل کی کہ بڑے بڑے عالم اپنے وقت کے شیوخ انہوں نے آپ کے سامنے سرے
تسلیم خم کر دیا اور زانوئے تلمس تہ کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ جسے قوم امام اعظم کہتی ہے, جو اہل سنت و جماعت سنی مسلمانوں کے سب سے بڑے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ جن کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ صوفیاء کے امام, اہل تصوف کے قائد, اپنی کتاب معرکۃ الآراء, کتاب کشف المحجوب, آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام کی زیارت کی, اور میں نے اس حال میں سرکار کو دیکھا کہ ایک شخص کو گود میں سرکار اٹھائے ہوئے ہیں, جیسے کسی بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں, لیکن وہ شخص بچہ نہ تھا, بڑا تھا, اس لیے کہ اس کی داڑھی سفید چمک رہی تھی, اس کی داڑھی سفید چمک رہی تھی. حضور علیہ السلام نے سفید ریش یعنی سفید بالوں والے ایک بوڑھے کو گود میں لیا ہوا تھا, ایک بزرگ کو گود میں لیے ہوئے سرکار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. میں نے عرض کی میرے آقا, سلام کر کے میں نے کہا میرے آقا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری امت, تمہاری قوم کے امام ابو حنیفہ ہیں. یہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری, آج بھی کتاب اٹھائیے پڑھ لیجیے, 1000 سال پہلے لکھا ہوا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد کو اگر فقہ کے ماننے کے اعتبار سے مالکی, شافعی, حنبلی, حنفی اگر تقسیم کیا جائے تو پرسنٹیج کے اعتبار سے 55% سے زیادہ مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. یعنی آدھے سے زیادہ مسلمان جس فقہ کے مطابق شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ فقہ کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اب یہ تو آپ نے امام اعظم کو سمجھا, ان کا مقام جانا, اور میں ایک بات, ایک فضیلت اور بھی بیان کر دوں کہ امام اعظم کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ کے. کوفہ کے شہر میں آپ تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھیں. آپ کے حافظے کا یہ عالم کہ اگر ایک نشست میں دربار کے اندر آپ کا امتحان لیا گیا اور 100 علماء بیٹھے اور 100 نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی روایت سناتے ہیں متن کے ساتھ اور اسناد کے ساتھ, ایک نے پہلی حدیث پڑھی, متن بھی سنایا اور اس کی اسناد بھی کہ مجھ سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, ان سے فلاں صحابی نے, اور انہوں نے حضور سے سنا. یہ ہوتی ہے سند. سند بیان کی, دوسرے نے دوسری روایت مع سند, تیسرے نے تیسری روایت مع سند, حتیٰ کہ 100 نے پہلے 100 حدیثیں سنائی اور ان کی اسناد سنائی, اور اس کے بعد دربار کے بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بخاری صاحب, امام محمد اسماعیل آپ بتائیے اب ان حدیثوں میں آپ کو کتنی یاد ہیں؟ تو سیدنا امام بخاری نے اسی نشست میں پہلے سے لے کر آخر تک اسی ترتیب سے ساری سندیں اور سارے متن بیان کر دیے. یہ آپ کے حافظے کا عالم تھی. لیکن امام بخاری کہتے ہیں میں حصول علم کے لیے اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ گیا. وہ بخاری جسے ہر حدیث یاد ہے, وہ بخاری جسے ہر حدیث یاد ہے, جس کے حافظے کی دنیا یوں کہیے کہ واہ واہ کرنے والی ہے, وہ بخاری علم کے حصول کے لیے کوفہ گیا اور فرماتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ. اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم کا کوفہ علم کا مرکز و محور تھا. اب امام اعظم کی فضیلت, ان کے علاقے کی فضیلت جان لی, سنیے امام جعفر صادق کا مقام. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان, لولا السنتان لہلک النعمان. فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے مجھے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میسر عطا فرمائی, 2 سال مجھے ان کی خدمت میں جانے کی سعادت عطا فرمائی. کہتے ہیں اگر یہ 2 سال ابو حنیفہ کی زندگی سے نکال دو تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جائے. ابو حنیفہ
ہلاک ہو جائے. لولا السنتان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے، لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا، نعمان تباہ ہو چکا ہوتا. گویا سیدنا امام اعظم اپنی تمام علمی فضیلت کا کریڈٹ جو دے رہے ہیں وہ 2 سال کو دے رہے ہیں جو انہیں امام جعفر صادق کی خدمت میں میسر آئے. اس سے پتہ چلا امام جعفر صادق کا علمی مقام کتنا بلند و بالا، کتنا شاندار، کتنا حسین ہے. اور امام جعفر صادق کا نسب تو میں نے بتا دیا کہ وہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر بیٹے امام علی زین العابدین کے، اور امام علی زین العابدین بیٹے امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں علم کے دروازے کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے. سبحان اللہ، یہ نسب ان کا دادا سے ہے، باپ سے ہے. اور اگر اماں سے ان کا نسب دیکھا جائے تو عقل حیران ہوتی ہے. وہ پڑ پوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اس حوالے سے ان کی والدہ ہے سیدنا ام فروا، ان کی والدہ پڑ پوتی ہیں، ان کی والدہ پڑ پوتی ہیں جناب صدیق اکبر. ان کی والدہ کا نام ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ. ام فروا بیٹی ہے سیدنا امام محمد امام قاسم کی، اور امام قاسم بیٹے ہیں امام محمد کے، اور امام محمد بیٹے ہیں امام عبد الرحمن کے، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے. یعنی ننیال سے ماں سے صدیقی ہیں اور باپ سے حسینی ہیں، ماں سے صدیقی ہیں، باپ سے حسینی ہیں. اب سر پیٹ لو اپنا جو کہتے ہو جناب صدیق اکبر، معاذ اللہ جو صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتے، معاذ اللہ جو صدیق اکبر کے مخالف ہیں. وہ قوم جو صدیق اکبر کو تانا دیتی ہے، وہ قوم جو صدیق اکبر کو مسلمان ہی نہیں مانتی، وہ قوم جو صدیق اکبر کی صحابیت کی قائل نہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، تمہارا فقہ جس امام سے ملا ہے اس فقیہ کے نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے. تم بیٹے کو مانتے ہو اور نانا کا انکار کرتے ہو، تم اولاد کو مانتے ہو اور باپ کا انکار کرتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے. جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے تھے مجھے جناب صدیق اکبر سے دوہری نسبت حاصل ہے، مجھے صدیق اکبر سے دوہری نسبت حاصل ہے. کیونکہ بڑی شاندار بات بتانے والا ہوں کہ آپ کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی بھی تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق کی نواسی بھی تھی. دونوں رشتے آپ کی والدہ کو حاصل تھے. تو گویا دونوں خون مل کر آپ کی والدہ کے جسم کے اندر موجود، اور اس خون سے جب حسینی خون ملا تو جناب امام جعفر صادق دنیا میں تشریف لے گئے. کیا پیاری نسبت اللہ نے عطا کی. مخالفت کرنے والوں کا بھی منہ کالا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے بزرگوں کے باپ دادا کون ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے بزرگوں کا ان کے اندر خون کس کا دوڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے تمام گروہوں سے محفوظ فرمائے. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ، ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں. ہمارا امام کہتا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہمارے تو امام کے بھی امام جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں، وقت ہو گیا، جماعت کا وقت بھی اپنے وقت پر ہونا ہے. اگر اجازت دیں میں ان کی جو فقہی بصیرت ہے اور ان کی شان جو مفسری جو ہے میں اس کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. میرا دل چاہ رہا ہے، میرے باپ کی بات ہے نا تو دل خون جو ہے جوش کھا رہا ہے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 27واں پارہ اور سورہ نجم، 27واں پارہ اور سورہ نجم. سبحان اللہ، سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے والنجم، قسم ہے تارے کی. نجم کہتے ہیں تارے کو، قسم ہے تارے کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ اسی آیت تک ہم محدود رہتے ہیں، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا. اب جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں نا، جو آپ پتہ نہیں کس کس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پھر پڑھ کے بھی دیکھ لینا، ان کے ترجمے میں لکھا ہوگا قسم ہے تارے کی جب ٹوٹ کر گرے، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو جائے، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹے. یہی معنی لکھے سب نے.
لیکن امام احمد رضا جب اس کا معنی کرنے بیٹھے تو آپ نے کمال کا معنی کیا. سنو سنو, آپ نے بڑا عجیب معنی کیا. آپ نے فرمایا والنجم اذا ہوا, والنجم یعنی اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم, اذا ہوا جب وہ معراج سے اترے, جب وہ معراج سے اترے. جو ترجمہ لکھ رہے تھے نا وہ حیران ہو گئے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب بعد میں پریشان ہو کے ڈھونڈتے رہے یہ ترجمہ کہاں سے کیا. نجم کے معنی تو تارے کے ہیں. اذا ہوا, بعض صورتوں میں سریا کو بھی نجم کہا گیا, اور اذا ہوا کے معنی جب وہ ڈھل جائے. اسی طرح وہ پودا جس کے تنے نہیں ہوتے, زمین پہ بچھا ہوتا ہے, جیسے انگور کی بیل یا دیگر بیلیں جو ہوتی ہیں جو زمین پر, جن کا تنا نہیں ہوتا, انہیں بھی کہا جاتا ہے, انہیں بھی کہا جاتا ہے. اس کی بھی مطابقت عربی میں ون نجم سے کی جاتی ہے, اور اذا ہوا اس کے بچھنے کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ معنی کہاں سے امام احمد رضا لے کر آ گئے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے بڑی تفصیلیں کھنگالنا شروع کی. جب میں تفسیریں, ترجمہ تو میں نے اپنے لغوی انداز سے دیکھ لیا, لیکن میں نے جب تفسیریں کھول کے پڑھنا شروع کی, سبحان اللہ, کہتے ہیں امام جعفر صادق کا قول نظر آیا. کہتے ہیں یہاں تارے سے مراد عام تارا نہیں ہے, یہاں تارے سے مراد حضور کی ذات ہے. اور یہاں ٹوٹ کر گرنے یا غروب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں مراد ہے سرکار کا معراج سے واپس تشریف لانا, سرکار کا واپس نزول فرمانا, معراج سے واپس آنا. کہتے ہیں آخر اس میں مطابقت کیسے ہو؟ تم اگلی آیتیں پڑھ لو, ساری آیتیں حضور کے معراج سے متعلق ہیں. ساری آیتیں حضور کے معراج سے متعلق. فرمایا یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ پتہ نہیں بات کس سے شروع کی جائے اور بات کون سی کر دی جائے. ہمیں یہ بات عقل کے بھی خلاف محسوس ہوتی ہے. اگر عقل و خرد کے پیمانے پر بھی دیکھو گے تو یہی ترجمہ سب سے زیادہ حسین ترجمہ نظر آئے گا. اب دیکھو انسان کیا دیکھتا ہے اور کیا سوچتا ہے, لیکن اس کے پیچھے راز کیا چھپا ہوتا ہے, یہ راز اس کو پتا چلتا ہے جسے اللہ خصوصی دل کی آنکھیں عطا فرماتا ہے, جسے وہ راز عطا کرتا ہے. یہ ہے میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج میں نے آپ سے 10 منٹ زیادہ لے لیے, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن چونکہ بات اتنے عظیم اکابر کی ہو رہی تھی اور بہت سی غلط فہمیاں جو معاشرے. اسی طرح آخری بات یہ بھی کر دوں کہ لوگ رجب کے کنڈے مناتے ہیں اور بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اب تو بہت کم ہو گیا رواج, پہلے بہت زیادہ تھا. یاد رکھو اہل سنت کے نزدیک ایصال ثواب جائز ہے. ایصال ثواب, اس کے لیے کوئی خاص مقام ضروری نہیں, اس کے لیے کوئی خاص تاریخ ضروری نہیں, اس کے لیے کسی قسم کی قید ضروری نہیں. جو کنڈے بنائے ایصال ثواب کی نیت سے جائز ہے, جو نہیں بنائے بریانی بنائے جائز ہے, جو پانی پلا دے جائز ہے, جو کھانا کھلا دے جائز ہے. مقصود کیا ہے؟ ایصال ثواب. اس کی صورت کوئی سی بھی ہو جائز, جتنی صورتیں حلال جتنے کھانے وہ آپ پیش کریں. اللہ کی بارگاہ میں امید ہے اللہ اس کا جو ثواب عطا فرمائے گا. 22 رجب ضروری نہیں, کوئی تاریخ ضروری نہیں, جس تاریخ کو بھی کرو ہو جائے گا. اور اگر 22 رجب کو کرنے میں کسی سے مشابہت ہو رہی ہے تو چلو 22 رجب چھوڑو 15 رجب کو کر لو. تکلیف تو مشابہت سے ہے نا, آپ اس تاریخ کو چھوڑ دو کسی اور تاریخ کو کر لو. نفس سے مسئلہ یہ ہے ایصال ثواب جائز ہے. آپ کرتے کیا ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور اچھا کھانا بنا کر, میٹھا کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو حرام ہے؟ اس میں سے کون سی ایسی چیز ناجائز ہے؟ ہاں اگر پابندی لگاؤ گے, باہر نہیں جا سکتے, فلاں کی کہانی پڑھنی ہے, 20 بیویوں کا قصہ پڑھنا ہے اور فلاں بیوی کا, یہ سب بدعت ہے, یہ سب ناجائز ہے, یہ سب غلو ہے, یہ سب حرام ہے, یہ ممنوع ہے. ان سے بچ کر ایصال ثواب جب بھی کیا جائے, جیسے بھی کیا جائے, وہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. من سبنا
نبیا فاقتلوه لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.